أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين
الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس ایک اندھا، اور آپ کیا جانیں شاید کہ وہ سنور جاتا یا نصیحت حاصل کرتا تو نصیحت اس کو فائدہ دیتی۔ بہرحال جو پرواہ نہیں کرتا تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ سنور جائے۔ اور بہرحال جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے، سو آپ اس سے تغافل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اس کو یاد کرے۔ یہ لکھا ہوا ہے عزت کے ورقوں میں جو بلند ہیں، پاکیزہ ہیں، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں مارا جائے انسان، کیا ہی وہ ناشکرا ہے، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا اس کو، پھر ایک اندازے پر رکھا، پھر راستہ آسان کر دیا اس کو، پھر وہی اس کو موت دے گا، پھر اسے قبر میں ڈال دے گا، پھر جب چاہے گا دوبارہ اس کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں۔ اس نے پورا نہیں کیا اس کو جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا۔ بس چاہیے کہ دیکھ لے انسان اپنے کھانے کو کہ ہم نے برسایا، پانی کو برسانا، پھر ہم نے پھاڑ دیا زمین کو پھاڑنا، پھر اگایا ہم نے اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور میوہ
اور گھاس فائدہ پہنچانے کو تمہارے لیے اور تمہارے چوپائے جانوروں کے لیے۔ پھر جب آ جائے گی کان پھاڑنے والی یعنی قیامت، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کے لیے اس دن ایسی حالت ہوگی جو اس کو بے نیاز کر دے گی۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، اور بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑ رہی ہوگی، چڑھی ہوئی ہوگی ان پر سیاہی۔ وہی لوگ ہوں گے کافر، فاجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ اڑتے پھریں گے، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب ہرے کی جوڑیاں لگا دی جائیں گی، اور جب کہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان لپیٹ لیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تو جان لے گا ہر نفس جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے، سیدھے چلنے والے، دبک جانے والوں کی، اور قسم کھاتا ہوں میں رات کی جب کہ وہ جانے لگے، اور قسم کھاتا ہوں میں صبح کی جب کہ وہ آنے لگے۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، کلام ہے۔ وہ فرشتہ جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک رتبے والا ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، وہاں کا وہ معتبر ہے، اور تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں۔ اور یقیناً انہوں نے دیکھا ہے اس فرشتے کو کھلی آسمانی فضا میں، اور وہ
غیب کی باتیں بتلانے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کوئی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یہ تو محض نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، تم میں سے جو چاہے سیدھے راستے پر چلے، اور نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان چر جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، تو جان لے گا ہر انسان جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے مہربان رب سے، جس نے پیدا کیا تجھ کو، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر تجھے معتدل بنایا، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو، اور بے شک تم پر مقرر ہیں نگہبان فرشتے، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک گنہگار جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے وہ اس میں روز جزا کے دن، اور وہ ان سے غائب نہیں رہ سکیں گے۔ اور آپ کیا جانیں وہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ کیا جانیں وہ روز جزا کیا ہے؟ وہ دن ہے کہ جس میں کوئی نفس کسی نفس کے لیے مالک نہیں ہوگا کچھ بھی، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ آج ہم نے یہ 30واں پارہ ہے، تیسویں پارے کی 3 صورتیں ہم نے تلاوت کی۔ پہلی صورت سورہ عبسہ ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ سورہ عبسہ مکے میں نازل ہوئی،
اور اس میں ایک رکوع اور 42 آیتیں. اس کا شان نزول یہ ہے. شان نزول بولے تو وہ واقعہ جس کی وجہ سے وہ سورت نازل ہوئی ہے. تو سورہ عبسہ وتولی کا شان نزول یہ ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مکے کے کفار قریش کے بڑے بڑے سردار حضور کی خدمت میں حاضر تھے. ان میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے اور ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب دے رہے تھے. اور حضور کو امید تھی کہ یہ بڑے بڑے سردار اگر ایمان لائیں گے تو ان کی وجہ سے قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. اتنے میں ایک اندھے صحابی آئے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم. عبداللہ ابن ام مکتوم اندھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سن کر اس کو یاد کرتے تھے. تو حضور اس وقت مکے کے کافر سرداروں سے گفتگو فرما رہے تھے. اتنے میں یہ اندھے صحابی آ گئے. ان کو پتہ نہیں حضور کے پاس کون کون لوگ بیٹھے. وہ بیچارے مجبور تھے، بیچ میں آ گئے، ڈسٹرب کر دیا انہوں نے. اللہ کے نبی سے کوئی قرآن کی آیتیں پوچھ رہے تھے اور بار بار پوچھ رہے تھے، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضور مصروف ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. ان کے بار بار پوچھنے کی وجہ سے، ان کے ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو بہت ناگوار ہوا، کیونکہ یہ کبھی بھی بعد میں پوچھ سکتے تھے نا. اس وقت جب مکے کے سردار آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہیں بار بار اصرار کر رہے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. جب انسان ناراض ہوتا ہے نا، اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں اور ناگواری کے آثار چہرے سے نظر آتے. اللہ کے رسول بہت بااخلاق تھے. ان سے یہ نہیں کہا چپ بیٹھو، نہیں کہا، بلکہ ناراض ہوئے اور چہرہ پھیر لیا ناراضگی کی وجہ سے. بس جی، ادھر مجلس ختم ہوئی، ادھر اللہ نے یہ سورت شریفہ نازل فرمائی اور بہت محبت سے اپنے نبی کو اللہ نے ڈانٹ دیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى. دیکھو ایک اندھا ان کے پاس آیا تھا تو انہوں نے تیوری چڑھائی، سلوٹیں لالی اپنی پیشانی پہ، ناگواری کی، اور رخ پھیر لیا. یہاں پر ڈائریکٹ حضور سے خطاب نہیں ہوا کیونکہ حضور کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو تنبیہ کی لیکن عام انداز میں. یہ نہیں فرمایا تم ایسا کیوں کرے، ایسا کیوں نہیں. اللہ نے خیال بھی رکھا اپنے نبی کے مقام کا، آپ کے درجے کا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے تنبیہ بھی فرمائی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، تیوری چڑھائی، رخ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا تھا. وما يدريك لعله يزكى، آپ کیا جانے ہیں نبی، وہی اندھا سنور سکتا تھا، اس کی اصلاح ہو سکتی تھی. او يذكر فتنفعه الذكرى، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا ہے، نصیحت اس کو فائدہ دیتی. تو جو طلب لے کر آیا تھا آپ اس کی طرف توجہ کرنے کے بجائے آپ اس سے توجہ ہٹا لیے، اور ان کافروں کی طرف آپ کی فل توجہ ہے، حالانکہ وہ کافروں کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے. اما من استغنا فانت له تصدى، بہرحال جو بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی فکر میں لگ گئے، اور جو طلب لے کر آیا تھا اندھا اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. وما علیک الا یزکا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کافروں کو توفیق دو، توفیق تو اللہ دیتا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اس اندھے نابینا کی معذوری بھی اللہ نے بیان فرمائی. بیچارہ پہلے تو اندھا، گرتا پڑتا ہانپتا کانپتا آپ کے پاس طلب لے کر آیا تھا، اور آپ کیا کرے، اس کو نظر انداز کر دیا. اور جو کافر جو ہے آپ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ ان کی فکر میں لگے ہوئے. اما من استغنا فانت له تصدى، بہرحال جس نے بے پرواہی کی تو آپ اس کی فکر میں لگ گئے. وما علیک الا یزکا، حالانکہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ سنور جائے، توفیق اللہ دینے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا، یعنی اپنی سی کوشش کرتا ہوا، معذور تھا اندھا. وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے تغافل کرتے ہیں، اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں آپ. کلا، ہرگز نہیں. اللہ نے تنبیہ فرمائی جو طلب لے کر آئے اس کو جھڑکی نہ کو دے، اس سے بے رخی نہ کرو، کیونکہ اس کا ہدایت پانا یقینی ہے، اور وہ جن کا ہدایت پانا یقینی نہیں ہے آپ طلب والے کو چھوڑ کر ان کی فکر میں لگ گئے. معلوم ہوا کہ کافروں کو اسلام کی دعوت دینا یہ ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح کرنا.
بہرحال جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اللہ کے رسول کو پھر احساس ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی ان کو پھر نیگلیکٹ نہیں کرے، ہمیشہ رسپانس دیتے رہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرمائے، آپ کی 2 بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ام سلمہ اور حضرت میمونہ۔ یہ اندھے صحابی آ گئے۔ اب اندھے کیسا ہے؟ وہ شور شرابہ کرتے ہیں، ہاں جی، کیونکہ دکھتا نہیں نا ان کو، کون کس حال میں ہے نہیں معلوم ہوتا، ذرا زور سے یہ آوازاں کرتے ہیں۔ یہ اندھے صحابی آ گئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آ سکتا ہوں کیا؟ کئی واسطے آتے، کچھ نہ کچھ پوچھنے کے واسطے، یا قرآن کی آیت سننے کے واسطے۔ تو آواز دی انہوں نے، یا رسول اللہ میں آ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا، آئیے آئیے، تمہارے بارے میں تو اللہ نے میرے کو ڈانٹ دیا۔ یہ اللہ کے بڑے محبوب بندے، ان کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو ڈانٹ دیا۔ آپ اس سے غفلت کرے کیسا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تشریف لائیے، تمہاری وجہ سے اللہ نے میرے کو ڈانٹ دیا۔ بہرحال ان کو اجازت دی، اپنی دونوں بیویوں سے فرمایا، احتجبا منہ، تم دونوں ان سے پردہ کر لو، تم دونوں ان سے پردہ کر لو۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ اندھے سے کیا پردہ؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہوا اعمی لا یبصرون، انہوں تو اندھے ہیں، ہمارے کو دیکھ نہیں سکتے، پھر ان سے کیا پردہ؟ اللہ کے نبی جلال میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، افعمیوان انتما الستما تبصرانی، انہوں اندھے ہوئے تو کیا ہوا، تم اندھی تو نہیں ہو گئی ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو نا ان کو۔ تو معلوم ہوا جیسے مرد کے لیے اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اجنبی بولے تو اپنے عزیز قریب میں سے نہ ہو، تو ایسے مرد کو دیکھنا عورت کے لیے حرام ہے، اسی طرح مرد کے لیے کسی اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے، کیونکہ اسلام نے پردے کا، حجاب کا حکم دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پردے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے، کہ اسلام میں تو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اندھوں سے بھی پردہ کرو، تو ظاہر بات ہے آنکھ والوں سے پردہ کرنا یہ تو اور زیادہ ضروری ہے۔ اب عورتیں بولتے ہیں، نہیں جی ہمارے بھائی کے جیسے ہیں، بھائی رہا تو حجاب ضروری ہے، بھائی جیسا رہا وہ بھی اجنبی ہے، اس سے بھی پردہ ہے۔ بعض لوگ بولتے نہیں ہمارے منہ بولی بہن ہے نا، منہ بولی کیا ہوتا ہے؟ پردہ ضروری ہے، منہ بولی بھی اجنبیہ کہلائے گی، یہی بات سمجھ میں۔ بہرحال اسلام میں پردے کی سخت تاکید ہے، بڑی اہمیت ہے۔ جن قوموں نے حجاب اور پردے کو ضروری نہیں سمجھا، ان کی حالت آج یہ ہے کہ کون کس کی اولاد ہے اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ زنا عام ہو گیا، حرام کاری عام ہو گئی، امریکہ، یہ یورپ میں دیکھیے، کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا یہ فلاں کا بیٹا ہے، ہاں جی،
اس لیے انہوں کیا کرے بیٹے، نئے نئے تجربہ، نار کو ٹیسٹ نکالے ہونا، کون کس کی اولاد ہے خون سے پتہ چلا، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ حرام کاری کی وجہ سے۔ اسی طرح سے انگریز ولدیت میں ماں کا نام لکھتے ہیں، ماں کا نام، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے باپ کی گارنٹی نہیں ہے کہ کون ہے اس کا باپ۔ یہ نتیجہ نکلا بے حیائی اور بے پردگی کا۔ اسی لیے اسلام میں پردے اور حیا کو بڑی اہمیت دی گئی، کیونکہ اس میں حفاظت ہے عورت کی عزت اور آبرو کی، اس میں حفاظت ہے تمہارے کنبے، قبیلے اور خاندان کی۔ اس لیے نکاح کو ضروری قرار دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جو بے نکاحی ہے نا، مرد ہوں یا عورتیں، ان کے نکاح کر دیا کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں بچے جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو پھر نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ آج کل موبائل میں اتنے گندے فلمیں اور بلو فلمیں ہیں کہ وہ بار بار دیکھنے کی وجہ سے نوجوان بچوں کی مردانگی میں کمی آ رہی اور مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، ہاں جی، 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بلو فلم کی وجہ سے جو انسان کی انرجی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان پھر عورت کے قابل نہیں رہتا۔ تقریباً 90% رزلٹ ہے یہ کہ جو نوجوان بچے گندی فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کی انرجی، مردانہ قوت کم ہو جاتی ہے اور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر خیالات کی وجہ سے، گندے خیالات کی وجہ سے انسان کے اندر جو جوہر ہے مردانگی وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچے ناکارہ ہو رہے ہیں، اولاد نہیں ہونے کی وجہ یہی ہے، ہاں جی، عورت پر ظلم یہی نہیں ہے کہ اس کو مار توڑ کیا جائے، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کی خواہش پوری نہ کی جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا اس دلہن پر کہ دلہا بولنے والا اس کی خواہش پوری نہ کر سکے، جب خواہش پوری نہیں کر سکتا پھر مار کا سہارا لیتا ہے، تو یاد رکھو۔ تو نکاح میں تاخیر کے یہ بھیانک رزلٹ ہیں، یہ اپنے بچوں بچیوں کی شادیاں تاخیر مت کرو، زیادہ باریک چھلنا نہ کو لگاؤ، ہاں جی، ہمارا کوئی اتنی تعلیم والا ہونا، ایسا جو خوبصورت ہونا، بھائی ہر ایک کو شہزادے کہاں سے ملیں گے، ہاں جی، اب شہزادے تھوڑی پیدا ہو رہے، اب جو بھی ہے غنیمت سمجھو، تاخیر مت کرو۔ اور اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھو، جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ عورت باغی ہو جاتی، یا تو اپنے سسرال سے بغاوت کرے گی یا سماج سے بغاوت کرے گی، پھر اس کے نتیجے بھیانک نکلتے، ہاں جی، بعد میں روکو گے یہ رکیں گی نہیں، کیونکہ ہر انسان میں فطری طور پر اللہ نے جذبات رکھے، جب تک وہ جذبات کو تسکین نہ پہنچے انسان کو سکون نہیں ملتا، ہاں جی، تو دنیا میں یہ بدکاریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ جس سے نکاح ہوا وہ اس کی خواہش پوری نہیں کر رہا،
اسی وجہ سے بے حیائیاں بڑھ جا رہی ہیں. تو تاخیر مت کرو. تاخیر کرو گے تو پھر قوت مردانگی بھی یا کمزور ہوگی یا ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. اس لیے موبائلیں دیکھنا ہے نا تو اس میں بیانات دیکھو، تاریخی واقعات دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی، ہاں. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اندھے صحابی آئے، آپ نے اجازت دی اور اپنی دونوں بیویوں کو حکم دیا ان سے پردہ کر دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں تو اندھے ہیں، انہوں ہمیں نہیں دیکھ سکتے، پھر ان سے کیا پردہ؟ آپ نے فرمایا کیا تم اندھی ہو گئی ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ سکتی ان کو؟ ایک مرتبہ حضور نے مجلس میں صحابہ کے سوال کیا، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اب جیسا جواب ہونا پورا فل دو، جیسے جواب ہونا ویسا جواب نہیں ملا. حضرت علی ہلو وہاں سے نکل گئے مجلس سے، سیدھا اپنے گھر کو آئے. اپنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، فاطمہ ایک سوال ہے اس کا جواب دو. وہ کیا؟ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ بی بی فاطمہ نے کہا یہ ہے کہ وہ عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے. حضرت علی جواب معلوم کر کے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. کہ رسول اللہ میں جواب دوں کیا؟ رسول نے فرما دو. انہوں نے یہ جواب دیا، حضرت فاطمہ نے جو دیا تھا نا وہ جواب پیش کیا. عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی ایسا لگتا ہے یہ جواب تمہارا نہیں ہوتا ہے. حضرت علی نے کہا رسول اللہ یہ جواب آپ کی صاحبزادی کی طرف سے ہے، بی بی فاطمہ کی طرف سے جواب ہے یہ. حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو یہ ہے حیا اور پاک دامنی کی اسلام میں اہمیت. ہاں جی. اب بعض فرقوں نے کیا کیا، پردہ بولے تو منہ کھلا، اب خالی اوپر پردہ پورا ایسے بالاں اسکارف پہن لیتی ہیں، چہرہ کھلا. بہت سے اسلامی ملکوں میں دیکھو تو ایران وغیرہ میں عورتیں نقاب نہیں ڈالتی وہاں. جی بہت سے عربی ملکوں میں بھی بعض ایسے فرقے ہیں پردہ بولے تو انہوں یہ بالا نہیں دکھنا، چہرہ کھلا ہی رکھے. چہرہ کھلا رکھیں تو پھر اور کیا ہے دیکھنے کی چیز؟ ہاں جی. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس پردہ ہے تو پہلے عورتیں فل نقاب ڈالتی تھی، اب فل نقاب نہیں ڈال رہے، اب وہ آنکھیں کھلے اور باقی پردہ. ہاں جی. آنکھیں تو دروازہ ہیں دل تک پہنچنے کے لیے. پہلے آنکھیں لڑتی ہیں اور پھر دل بگڑتا ہے، پھر انسان بگڑتا ہے. کھڑکیاں کھلے رہے پھر بولے چور نہیں دیکھنا، واہ رے واہ، دروازہ بھی بند کر کھڑکی بھی بند کر. تو یہ آنکھیں دروازہ ہیں دل کا.
اب دروازہ کھلا رکھے پھر بولے کوئی بھی دل میں نہیں آنا، کیسا نہیں آتا؟ ہاں جی. بہرحال اسلامی پردہ یہ ہے کہ وہ نقاب ڈالے. ہاں اپنے گھر والوں کے سامنے نقاب کی ضرورت نہیں ہے، شوہر کے سامنے، اسی طرح سے سسروں کے سامنے، باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، بھانجوں سے، ان سے کوئی پردہ نہیں. یہی بات سمجھ میں؟ باقی سے تو پردہ ہے. تو بہرحال اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد فرمایا اچھا یہ اندھے صحابی کو حضور نے مؤذن بنا دیا ہے. یہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے. مسجد نبوی میں 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال اور دوسرے یہ اندھے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. 2 میں سے کوئی سفر میں رہتے تو دوسرے اذان دیتے تھے. ہاں جی. بہرحال اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہ کرے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذرا پیار سے تنبیہ فرمائی. انہا تذکرہ. وہ صحابی کئی کے واسطے دھڑپڑ کر رہے تھے، قرآن کریم حضور سے سننا چاہتے تھے یاد کرنے کے واسطے، لیکن ان کا یہ ڈسٹرب کرنا حضور کو پسند نہیں آیا کہ حضور کے پاس اہمیت تھی تبلیغ کی، لیکن اللہ نے فرمایا تبلیغ کی بھی اہمیت ہے اور تعلیم کی بھی اہمیت ہے. جی تبلیغ جہالت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، تبلیغ بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہ صحابی کا بہت اکرام فرمایا، یہاں تک کہ ان کو مؤذن بنا دیا. آگے فرمایا انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، نصیحت نامہ ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی دنیا میں اختیار دیا اللہ نے، اپنی مرضی سے چاہے ایمان لائے یا اپنی مرضی سے مشرک ہو جائے، سزا جزا یہاں نہیں ملے گی، آخرت میں ملے گی. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے. جو سدھرنا چاہے اللہ توفیق دیتا ہے، سدھر جاتا ہے. جو بگڑنا چاہے اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. سزا یہاں نہیں، سزا وہاں ملے گی. اچھا آگے فرمایا فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت قبول کر لے. یہ قرآن کہاں ہے؟ یہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ. یہ قرآن لکھا ہوا ہے معزز ورقوں میں جو بلند ہیں، پاکیزہ ہیں. یعنی جب اللہ نے اس قرآن کو پڑھا، یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے، تو جبرائیل نے اس کو سنا اور اللہ کے حکم سے لکھ کر لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کر دیا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یہ ہاتھوں میں ہے معزز فرشتوں کے، جو قرآن پاک کے لکھنے والے فرشتے. کرام بررہ، جو بزرگ ہیں، قابل عزت ہیں، نیک ہیں.
اس کے بعد فرمایا انسان پہ اللہ نے کتنے احسانات کیے، مگر یہ کم بخت بڑا ناشکرا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائیو، یہ کیا ہی ناشکرا واقع ہوا ہے۔ یہ اصل میں جملہ بددعائیہ ہے، جیسے کہتے ہیں نا فلاں کا ستیہ ناش ہو، ایسا نہیں کرنا تھا انہیں۔ اللہ نے فرمایا انسان پر میں نے اتنے احسان کیے، دیکھیے کم بخت کیا کر رہا ہے، ہماری نافرمانی کر رہا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا جائے، کیا ہی ناشکرا واقع ہوا ہے۔ من ای شیء خلقہ، ذرا غور تو کرے کہ کس طرح سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ من نطفہ، ایک قطرے منی سے اللہ نے اس کو بنایا۔ خلقہ فقدرہ، اس کو پیدا کیا ایک ناپاک منی کے قطرے سے، اپنے قدرت سے اللہ نے بنایا۔ اور اس کے لیے پھر اندازہ مقرر کیا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں مکمل بنتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح ڈالتا ہے، روح پڑتے ہی وہ بچہ حرکت کرتا ہے، ماں کو پتا چلتا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ پھر 5 مہینے ماں کے پیٹ میں اور رہتا ہے، تو فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کی 4 باتیں لکھ لیتا ہے۔ ایک اس کی عمر کتنی ہوگی اس کی، نمبر 2 اس کا رزق، کہ دنیا میں وہ کتنا رزق حاصل کرے گا، نمبر 3 اس کا عمل، کہ وہ کیا عمل کریں گا، نیک یا بد، نمبر 4 اس کا انجام، جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ 4 باتیں ہر انسان کے بارے میں لکھ لی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے دنیا میں آنے کا راستہ آسان کر دیا، اور وہ وقت ماں اور بچے کے لیے زندگی اور موت کا وقت ہوتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ اس کو موت دیتا ہے، اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعے میں بھی ہو تم تو موت تم تک ضرور پہنچ کے رہتی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اپنے وقت پہ ضرور آ جاتی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اس کو موت دی، اس کو پھر قبر میں ڈال دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو قبر میں سے زندہ کر کے نکالے گا، میدان حشر میں، پھر حساب کتاب لے گا۔ کلا، انسان کو اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے اسے اتنے نعمتیں عطا کی، اتنا احسان اللہ کا نہیں بھولنا چاہیے۔
لما یقضی ما امرہ، اللہ نے جو حکم دیا اس نے پورا نہیں کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ کے احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں. چاہیے انسان دیکھ لے اپنے کھانے کو. انسان جو کھاتا نا بریانی 65 اور تو غور کرے یہ کھانا آیا کہاں سے. اللہ نے بارش برسایا آسمان سے، پھر زمین سے اناج اگا اور وہ اناج سے پھر اس کی غذا بنی. اگر اللہ بارش نہ برسائے تو یہ کھانا کھا سکتا تھا؟ زمین سے اناج نہ اگاتا یہ کھانا کھا سکتا تھا؟ نہ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان دیکھ لے اپنے کھانے کو. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پاڑ دیا، اس میں سے درخت اگے، اس میں سے کھیتیاں نکلی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اگائے زمین میں سے حبا، اناج. جی ہر قسم کے، گیہوں، چاول، جواری، جی دالاں، کیا کیا ہونا تمہارے کتنے نخرے. دیکھو جانور جو ہے نا جو کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا سنگل رہتا ہے. جیسے بعض جانور ہے صرف شاکاہاری ہے، وہ گوشت نہیں کھاتے. جی ہم گھاس کھاتے، کڑبی کھاتے، ان کو گوشت دو کھاتے کیا؟ نہیں کھاتے. تو بعض جانور ہیں شاکاہاری، جی ویجیٹیبل، اور بعض جانور ہیں مانساہاری، یعنی گوشت کھاتے ہو نا، ترکاری دے تو نہیں کھاتے ہو، کڑوی نہیں کھاتے. جیسے شیر ہے، جی شیر کو بولے ذرا یہ گھاس کھاؤ نا سرکار، جی بولتا ہٹ میں نہیں کھاتا. شیر کی غذا گوشت ہے اور بکریاں کی غذا جی بکریاں کی غذا جھاڑ پتے ہے. اب لوگ ہمارے کو وہ بکریاں کی غذا دے رہے. ارے قریشی بھائیاں بھی ہمارے کو گوشت کا روزہ رکھا رہے. ذرا روزہ رکھو مسلمان کسی چیز سے اتنا پریشان نہیں ہے. گوشت نہیں مل رہا تو بیچے نہیں، کہاں سے لوں کہاں سے لوں. کوئی جو ہے آندھرا سے لا رہا، کوئی کرناٹک سے ہے جی. کیونکہ ہر لقمے کے ساتھ ایک بوٹی تو ہونا چاہیے. نہیں رہی تو کتنے بھی اچھا پکاؤ جی، شاکاہاری مسلمان کو مزہ نہیں آتا ہے جی. کیونکہ شاکاہاری جو ہے نا یہ یہودیوں کی پسند ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا موسیٰ ذرا اپنے رب سے دعا تو کر. ہاں جی ہم ایک ہی کھانا یہ شاکاہاری ہمارے کو نہیں جمتا، ہم تو تنگ آ گئے. ہاں جی اپنے رب سے دعا کر کہ جو زمین اگاتی ہے یہ ہم کھانا چاہتے ہیں. من و سلوہ کھا کے تک گئے ہم، اب ہمارے سے نہیں کھانا ہوتا. ہاں جی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا.
موسیٰ اللہ سے دعا کرنا، یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ ذرا ترکاریاں ہونا ہمارے کو کیا کیا ہونا رے بھائی، ان کو من بقلیہا، ترکاری پھلیاں، جی ہر قسم کے پھلیاں بھی ہونا، ترکاری بھی ہونا، وقصائہا، اور ککڑی ہونا، ککڑی، قصہ بولے تو ککڑی، وفومہا، گیہوں ہونا، وعدسیہا، مسور کی دال ہونا۔ دیکھو ویجیٹیبل کس کی فرمائش ہے؟ یہودیوں کی، یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے۔ وہ بصلیہا، اور پیاز ہونا، پیاز۔ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا، کم وقت ہو، اعلیٰ قسم کا کھانا چھوڑ دے کے تھرڈ کلاس منگ رہے کیا؟ بہت غصہ آیا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ قرآن کی دلیل لے لو، موسیٰ علیہ السلام اتنا غصے میں آ گئے، کہا کم وقت ہو، اعلیٰ درجے کا کھانا من و سلوہ چھوڑ دے کے، گوشت کھانا چھوڑ دے کے تم گھاس پھوس کھانا چاہتے ہو؟ تمہارے کو شرم آنا رہے؟ موسیٰ علیہ السلام فل چڑھ گئے۔ اس لیے یاد رکھو، شاکاہاری کھانا ہے تو کھاؤ، مگر تعریف نہ کرو۔ جی ارے کیا بھاجی پکایا تھا، کیا پھلیاں پکایا تھا، ہاں جی، اگر اس کی فضیلت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اتنا ٹینشن میں نہیں آتے تھے۔ تو شاکاہاری کھاؤ، ویجیٹیبل کھاؤ، ترکاریاں، مگر تعریف نہ کرو۔ تعریف صرف گوشت کی ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی، ادنا، ادنا کے معنی تھرڈ کلاس۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ تمہارے کو شاکاہاری ہونا یہ تھرڈ کلاس، هو ادنی بالذی هو خیر، اعلیٰ غذا گوشت چھوڑ کے ترکاریاں ہونا تمہارے کو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ادنا یعنی تھرڈ کلاس۔ اب لوگ اتنی تعریف کرتے میں گوشت کھانا چھوڑ دیا، نکال کے کھن کھن بجا بیٹے کو۔ ہاں کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر نکو کھاؤ بولا، کھائے تو مر جاتے، چربی چڑھ جاتی، اب اس ڈر کو نہیں کھائے تو الگ بات، لیکن اللہ نے جسے حلال کیا اسے حرام نہ کو سمجھو۔ ہاں جی درمیان میں حالات آئیں گے، لیکن آخر ہماری غذا تو وہی ہے نا جی۔ ہاں جی تو بہرحال اللہ نے اپنے احسانات یاد دلائے، کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، پھر ہم نے اگائے زمین سے کیا؟ اناج، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاریاں، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور۔ تم بولیں گے اس میں بیراں کا ذکر نہیں ہے، جام کا ذکر نہیں ہے، جامن کا ذکر نہیں، سیتاپھلاں کا نہیں ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے عرب کی سرزمین پر، تو عرب میں جو پھل ہوتے تھے قرآن نے انہی پھلوں کا ذکر کیا۔ عرباں کو نہیں معلوم تھا سیتاپھل کیا رہتا ہے، اچھا یو پی والے کو بھی نہیں معلوم، انہوں یہاں آتے نا تبرک سمجھ کے یہاں سے سیتاپھلاں لی جاتے، اس کو انہوں شریفہ بولتے، شریفہ سیتاپھل کو۔ تو بعض پھل جو ہے جو ادھر ہوتے ہمارے پاس نہیں ہوتے، جو ہمارے پاس ہوتے ادھر نہیں ہوتے، تو قرآن میں انہی پھلوں کا ذکر ہے۔ یاد کرو، یاد رکھو، جو عرب میں ہوتے تھے یا عرب جن پھلوں کو جانتے تھے،
وحدائق غلبا، اور اللہ تعالیٰ نے گھنے باغات اگائے تمہارے لیے، وفاکہۃ وابا، فاکہہ میوے، اصل مال تم کھا جاتے ہو۔ ابا، عربی میں ابا بولے تو چارہ، جی اصل مال تم کھاتے اور چارہ تمہارے جانوروں کے واسطے۔ متاع لکم ولانعامکم، اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے، تمہارے چوپائے جانوروں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ جائے گی اچانک قیامت۔ قیامت کے لیے قرآن میں کئی الفاظ آئے، الساعہ کے معنی بھی قیامت، صاخہ کے معنی بھی قیامت کے، اسی طرح القاریہ قیامت ہی کے معنی۔ اچھا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آ جائے گی۔ قیامت کو صاخہ اس لیے کہا گیا کہ ایسے دھماکے ہوں گے کانا کے پردے پھٹ جائیں گے، تو صاخہ کے معنی کانوں کو پھاڑنے والی، یعنی بڑے بڑے دھماکے ہوں گے قیامت کے قریب۔ پہاڑوں میں دھماکے ہوں گے تو ایسا دھول کے جیسا اڑ جائیں گے پہاڑ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو میدان حشر میں افراتفری پھیل جائے گی، ہر شخص اپنے بارے میں فکر مند ہوگا کہ آج میرا کیسا ہونا۔ ہاں جی، وہاں پر ہر ایک اپنے عزیزوں سے بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہوگا اگر کوئی ملے رے میرے سے نیکی منگ لیتے، آج میرے کو خود نیکی کی ضرورت ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ کیوں بھاگے گا؟ بھائی کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور بھاگے گا اپنی ماں سے کہ ماں احسان جتا کر کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے بھاگے گا کہ باپ اپنا احسان یاد دلا کر کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ وَصَاحِبَتِهِ، اپنے بیوی سے بھاگے گا کہ بیوی محبت کا واسطہ دے کر کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ وَبَنِيهِ، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا کہ بیٹے کہیں باپ سے نیکی نہ مانگ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی حالت ایسی ہوگی جو دوسرے سے اسے بے پرواہ کر دے گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اچھا ایک حدیث سن لو، بیہقی کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد بندوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو جسموں پہ لباس نہیں ہوگا، اور لوگ اتنی گرمی میں ہوں گے کہ پسینے کی لگام لگی ہوئی ہوگی، کسی کے کانوں کی لو تک پسینہ پہنچا ہوگا، کسی کے قدم سے منہ تک، کانوں کی جڑوں تک۔ حضرت سودا کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بے لباس ہوں گے تو ایک دوسرے کو اس طرح دیکھیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ حضور نے فرمایا او دن اتنا بھیانک دن ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش بھی نہیں رہے گا۔
ایک دوسری کی طرف دیکھیں. لیکن اس دن جو خوش نصیب ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے وہ ہوں گے جو روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے اور خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے. یہ ہوں گے ایمان والے، نیک عمل کرنے والے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور بعض چہرے وہ ہوں گے، یہاں چہرے سے مراد ہے انسان. عرب جو ہے نا کبھی جز بول کے کل مراد لیتا ہے، اور بہت سے چہرے اس دن وہ ہوں گے جن پر گرد چھا رہی ہوگی. ترہقها قترہ، ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے سیاہی چڑھی ہوئی ہوں گی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، وہی لوگ ہوں گے کافر، فاجر، نافرمان. اس کے بعد دوسری صورت ہم نے پڑھی ہے، یہ سورہ تکویر ہے. اذا الشمس کورت، یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور اس میں ایک رکوع ہے اور 29 آیتیں. حدیث پاک سن لو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قیامت کا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا ہو وہ یہ سورتیں پڑھ لے. اذا الشمس کورت، اسی طرح سے اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت. یہ تین صورتوں میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، قیامت کے حالات پیش کیے گئے. چنانچہ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور کر دیا جائے گا. سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. جیسے بلب شارٹ ہو جاتا نا جی، تو اس طرح سے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، اور یہ جھڑیں گے اور سمندروں میں گر جائیں گے. تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندروں کا پانی سوکھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر دوسری زمین کو بچھائے گا. دوسری زمین وہ بیت المقدس کی جانب بچھائے جائے گی اور اسی پر حساب کتاب ہوگا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ نے فرمایا اس دن زمین بھی بدلی جائے گی، آسمان بھی بدلے جائیں گے. اس کے بعد سنو، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوورت کے معنی، کوورت کے معنی ازلیمت، یعنی سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. اذا الشمس کوورت، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے قیامت کے دن اللہ سورج، چاند اور ستاروں کو بے نور کر کے سمندر میں ڈال دے گا، اور ایک ہوا چلے گی پچھم سے جو سمندر پر لگے گی اور سمندر آگ بن جائے گا، پورے سمندروں میں آگ دہک رہی ہوگی. اور ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کو بے نور کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کہاں ہے؟ یہ ساتوں زمین کے نیچے، یہ سمندروں کے نیچے جہنم ہے. جہنم بھڑکائی جائے گی
اور سورج چاند ستارے جھڑ کے جب گریں گے سب اس میں بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں میں اتنا زبردست دھماکے ہوں گے کہ پہاڑ گرد کی طرح سے اڑ جائیں گے۔ تو یہ حالات پہلا سور پھونکنے کے بعد کے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی دھماکوں کے ذریعے سے وہ گرد کی طرح سے اڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں کھلی چھٹی پھریں گی۔ یہ کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب جو ہے نا، جب اونٹنی گابن ہوتی تو عرب جو ہے بہت خوش ہوتے تھے، یعنی اب بچہ جنی تو وہ بچہ بڑا ہوا تو بیچے تو بہت پیسے آتے ہیں، اس کو مال سمجھتے تھے وہ، اور اس کی نگرانی کرتے تھے۔ لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ یہ 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کا بھی انہیں خیال نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوں گے، اور یہ اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں کھلی پھریں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو جو درندے ہیں نا، وحشی جانور انسانوں سے بھاگتے ہیں نا، وہ ایک جگہ ہو جائیں گے پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ قیامت کے علامتیں ہوں گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب جو ہے سمندر بہا دیے جائیں گے، پانی پورا ختم ہو جائے گا سمندروں میں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اب یہ حالات دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد کے۔ دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد تمام مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس میں جو ہے 12 چیزیں قیامت کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، 6 دنیا کی ہیں، 6 آخرت کی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب انسان کی جوڑیاں لگائی جائیں گی میدان حشر میں۔ جوڑیاں بولے تو کیا؟ جتنے چوراں ہیں ان کا ایک گروہ، ڈاکوؤں کا ایک گروہ، زانیوں کا ایک گروہ، ہے جی، جو جس کا جرم ہوگا ویسے مجرمین ایک ایک ٹولیاں بنائی جائیں گی، اور ٹولیوں کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح جو نیک ہیں ان کی بھی جماعتیں بنا دی جائیں گی، نمازیں سب ایک طرف، جی نیک کام کرنے والے ایک طرف۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کی جوڑیاں بنا دی جائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میدان حشر میں اللہ کے سامنے وہ بچیاں پیش کی جائیں گی جن کو ان کے بے رحم ماں باپ نے ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ عرب اتنے جاہل تھے کہ خود اپنی بیٹیوں کو
بچیوں کو ناپسند کرتے تھے، اتنی نفرت کرتے تھے کہ بچی پیدا ہونے کے بعد خود اس کی ماں جا کر ایک بڑا کھڈا کھود کے آتی تھی اور یہ بچی کو لے جا کے اس میں ڈالتی، اوپر سے مٹی ڈال دیتی، وہ بچی زندہ درگور ہو جاتی۔ یا پھر باپ بولنے والا بچی کو لے جاتا اور اس سے کہتا کہ ذرا جھانک کے دیکھ اندر کیا ہے کھڈے میں۔ وہ جب جھانکتی تو پیچھے سے دھکا دے دیتا، وہ ابا ابا پکارتی رہتی اور یہ بے رحم باپ اس پہ مٹی ڈال دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کر دیا، فرمایا بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے۔ اس لیے حضور خاص طور سے اپنی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب بی بی فاطمہ آتی حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنی چادر مبارکہ بچھا کر اپنی بیٹی کو اس پر بٹھاتے تھے۔ یہ دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں قابل نفرت نہیں ہیں، قابل محبت ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جس کو پہلی بیٹی پیدا ہو وہ بہت مبارک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بیٹی پیدا ہوئی برا منہ بنا کے پھرتے، وہ جلیبی لا کے تقسیم کرتے، اور بیٹا پیدا ہو تو پیڑے تقسیم کرتے ہے جی۔ بعد میں بیٹا جوتے کیوں نہیں مارتا ہے جی؟ ہمارے کو بیٹے بولے تو بہت خوشی ہوتی اور بیٹیاں بہت بوجھ۔ اس وجہ سے نہیں کہ سماج میں یہ لینے دینے کا جو رواج پیدا ہوا نا، غریب ماں باپ پر بیٹیاں بوجھ بن جاتی، ان کے مطالبات کیسے پورے کرے، کہاں سے پورے کرے، ہاں جی؟ اب لوگ تو لاکھوں میں پیسے مانگ رہے ہیں، ہاں جی؟ اچھا چلو پیسے مانگتے تھے، پیسے دے دیے بھکاریاں کو، کم سے کم بچیاں اڑ جاتے تھے۔ اب ایک اور معیار نکالے، پیسے بھی ہونا اور بچی خوبصورت بھی ہونا، واہ رے واہ، ہاں جی؟ اس لیے پرانے لوگ جو ہے نا اپنی پسند کی بہو لاتے تھے، ہاں جی؟ اس کو گھر میں بٹھاتے، تو یہاں جی بیٹھ، ہم جا رہے تیرے واسطے بچی دیکھنے، واہ رے واہ۔ اب وہ کیسی بھی کالی نکٹی چپٹی کیسی بھی لاتے تھے نا، تو بیٹے اس زمانے کے اتنے فرما بردار اف تک نہیں بولتے تھے، ہاں جی؟ اور وہ گھروں میں سکون ہوتا تھا، محبتیں ہوتی تھی۔ اس لیے پرانے جوڑے دیکھو، پرانے جوڑے میل نہیں کھاتے، ہیں جی؟ کیونکہ وہ ماں باپ کی پسند تھے وہ، اور بچے اتنے فرما بردار اس زمانے کے، ماں باپ کے آگے نہیں جاتے تھے۔ اب تو ماں باپ کے آگے انہیں جو ہے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، انہیں عشق و معاشرہ کر لیا، ادھر ہی کورٹ میرج کر کے لاتا اور کہتا السلام علیکم یہ تمہاری بہو ہے، اے سلام کر، یہ میرے اماں بابا ہے، وارے وہاں تحفہ، یہ تحفہ لانے سے پہلے بچوں کی شادیاں کر دو، بچوں کی عمریں ہو رہی ہے جی، 25 سال 30 سال، ماں باپ کو ذری فکر نہیں ہے، ہاں جی؟ ذری فکر نہیں ماں باپ کو بچوں کی شادیاں کی۔ ہاں بچہ چھینا، ابھی چھوٹا چھینا، ابھی پڑھ رہا ہے نا، ننا پاپا ہے دودھ پینے والا ہے، کیا بچے بولنا کیا، ہمارے شادیاں کب کرتے، یہ نوبت مند آدمی، ہاں جی؟ بچوں کی عمر ہو گئی، بچیاں دیکھو نکاح کر دو، ہاں جی؟ ماں باپ پہ اولاد کا حق کیا ہے معلوم؟ جب پیدا ہوا تو اچھا نام رکھنا، جب سمجھدار ہو جائے تو ان کو تعلیم دینا، اور جب شادی کی عمر ہو جائے تو شادی کر کے دینا۔ ماں باپ پہ اولاد کے اتنے حقوق ہیں،
اب ماں باپ کے حقوق پورے ہو گئے، اب اولاد پر ماں باپ کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کرانا، ان کے رہنے کے لیے آرام دہ مکان کا بنانا، ان کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، ان کی ضرورت پوری کرنا اور ان کو تکلیف نہ دینا۔ اب ماں باپ اولاد کے حق ادا نہیں کرتے اور پھر تیار ہوتے اولاد ہماری مان ریچ نہیں، کیسا مانیں گی؟ تو کون سا خدمت کراؤں گی؟ تم اولاد کے حقوق ادا کرو، اولاد تمہارے حقوق ضرور ادا کرے۔ تو بہرحال میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کی شادیوں میں تاخیر نہ کو کرو، زیادہ باریک چھلنا نہ کو جانو، ہاں جی 19-20 کا فرق ہے، بسم اللہ کہہ کے کرا دو، اللہ اس میں بہت برکت دے گا۔ ہر ایک بات یاد رکھو، یہ عاشقی معشوقی کے شادیاں ہوتے نا، زیادہ دن ٹکتے نہیں، 1-2 بچے پیدا ہوئے نا، ایک دوسرے سے نفرت کرتے، توڑم تاڑی ہو جاتی تھی، ہے جی؟ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب پوچھا جائے گا ان لڑکیوں کو جن کے ماں باپ ظالموں نے ان کو زمین میں زندہ دفن کر دیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی سزا میں تم قتل کی گئی؟ اصل میں یہ تنبیہ ہوگی اس ظالم ماں باپ کے لیے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد میدان حشر میں کیا ہوگا؟ اعمال نامے بکھیر دیے جائیں گے، ہر ایک کے ہاتھوں میں پہنچا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان چیر دیا جائے گا، یعنی آسمان یہ بدلے جائیں گے۔ اب یہاں آسمان کے اوپر کیا ہے ہمارے کو دکھتا نہیں، اس وقت جو آسمان بنائے جائیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ پورا تمہارے کو دکھیں گا، فرشتے چل رہے اتر رہے پورا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت قریب کی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا عمل لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، اس کے بعد ایک اور قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے، الجواری جو سیدھا چلنے والے، الکنسی جو دبک جانے والے۔ یہ ستارے جو چلتے نا رات میں، اب جی ان کی چال ہر ایک کی الگ الگ رہتی ہے، بعض جو ہے ایسا تھوڑا چل کے پیچھے ہٹ جاتے ہوں، بس سیدھا سیدھا چلتے رہتے، اور بعض اچھا چلتے چلتے ایک دم غائب ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، قسم ہے رات کی جب جانے لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔ یہ قسم کھا کر ایک اہم بات بیان کی، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ وہ معزز فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل امین، ان کی صفت بیان کی، ذی قوت، بڑے طاقتور ہیں، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک ان کا ٹھکانہ ہے، مطاع ثم امین، پورے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں کیونکہ فرشتوں کے سردار ہیں، ثم امین، وہاں کے وہ بڑے معتبر ہیں، وما صاحبکم بمجنون، کافر کہتے تھے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اچھے تھے، اب الگ الگ ہی باتیں کر رہے ہیں نو بتوں کے خلاف، انہوں دیوانے ہو گئے جی۔ اللہ نے فرمایا خبردار، تمہارے ساتھی تمہارے نبی دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جبریل امین کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آسمان کے بلند کناروں پر۔ دیکھو جبریل امین کو اصلی شکل میں کسی نبی نے نہیں دیکھا سوائے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے بھی صرف 2 مرتبہ دیکھا، اور وہ 2 مرتبہ دیکھنے کا ذکر سورہ نجم میں آئے گا، سورہ نجم میں ہے 27ویں پارے میں۔ اور 2 مرتبہ بھی جب اصلی شکل میں دیکھا برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر جبرائیل نے آ کر آپ کو ہوش میں لایا۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا تو جبرائیل کے 600 پر ہیں، پرندوں کے پر رہتے نا جی، فرشتوں کے پراں رہتے، کیونکہ اوپر نیچے جو ہے وہ آنا جانا کرتے نا، تو فرشتوں کے پر ہوتے ہیں۔ کسی فرشتے کے 2 ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4، لیکن جبرائیل کے 600 پر ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل اگر اپنے 2 پیر کھول دے تو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا ان کے 2 پروں کے نیچے آ جائے، اتنے بڑے ہیں۔ حضور نے جب اصلی شکل میں دیکھا تو جبرائیل کا جسم پوری فضا میں، جبرائیل کا جسم ہے بڑا جسم پھیلا ہوا ہے، تو حضور اتنا بڑا جسم دیکھ کے ایک دم گھبرا گئے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جبرائیل آئے انسان کی شکل میں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اس کے بعد حضور کو ہوش میں لائے، آپ کے بالوں سے گرد کو ہٹایا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور پیغمبر نے اس جبرائیل امین کو دیکھا ہے آسمان کے بلند افق پر، بلند کناروں پر۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور رسول غیب کی باتوں میں تم سے کنجوسی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ سب تم کو بیان کر چکے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ قرآن کوئی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں چلے جا رہے ہو، کہاں گمراہ ہوتے پھر رہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ، تو یہی قرآن اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اور نہیں چاہتے ہو تم مگر یہ کہ جو چاہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور اس بات کی کہ اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اس کے بعد پھر سورہ انفطار، تقریباً جو قیامت کے حالات اس سے پہلی صورت میں بیان کیے گئے اس میں بھی بیان کیے گئے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہا دیے جائیں گے۔
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی جائیں گے، قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے زندہ ہو کر نکلیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑایا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے نا، فرشتے لکھ کے دی جاتے ہیں اور اس کو جمع کر کے اعمال نامہ بنا کر پھر قیامت کے دن وہی دیا جائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے مہربان رب سے؟ اس نے تجھ پر کتنے احسانات کیے، تو اس کو بھول گیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے درست پیدا کیا، فعدلک، اور ہر چیز تجھ میں موزوں اور مناسب رکھی۔ ہاں جی، اللہ نے انسان کو سب سے حسین پیدا کیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اللہ نے جس طرح سے صورت بنایا تو انسان کی صورت سب سے بہترین بنائی۔ اللہ نے جس طرح چاہا تجھے، جس صورت میں چاہا ترکیب دی، تجھ کو ڈھالا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک وزیر تھا، عیسیٰ بن موسیٰ۔ ایک دن انہیں ذرا ڈسٹرب دکھ رہا، تو خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، ارے وزیر، کیا پریشانی ہے؟ پریشان دکھ رہا۔ اس نے کہا، رات میں عجیب واقعہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں اور میری بیوی مکان پہ چھت پہ تھے، رات کے وقت 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، بڑا ہی حسین خوبصورت۔ تو میں نے بیوی سے کہا، اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ بیوی کہنے لگی، چاند سے خوبصورت تو کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا طلاق ہو گئی، اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں اوپر سے اٹھ کے نیچے آ گئے۔ اب میرے کو اتنی شرمندگی ہو رہی، پچھتاوا ہو رہا، میں ایسا بولا کیوں؟ کئی کو بلا ہوں گا، اچھی خاصی خوبصورت بیوی ہاتھ سے نکل گئی نا، اب اتنی خوبصورت تو ملنے والی نہیں۔ اچھا، اس بیوی کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے کو ایسا شوہر نہیں مل سکتا، اتنا مالدار۔ بہرحال ہارون الرشید نے دربار کے عالموں سے پوچھا، بھئی کیا مسئلہ ہے، یہ طلاق ہوئی کیا نہیں ہوئی، کچھ گنجائش نکالو۔ عالمہ بولے، سرکار کوئی گنجائش نہیں ہے، گئی اس کی بیوی کام میں سے، کیونکہ اس نے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ بولا چاند سے بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا کیا؟ تو طلاق ہو گئی۔ ایک عالم صاحب خاموش بیٹھے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ خلیفہ نے کہا، حضرت تم کیوں نہیں بول رہے؟ انہوں نے بولے، معاف کرنا، طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی۔ سارے عالم بولے، کیسا نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، کائنات میں سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لہذا طلاق نہیں۔ چنانچہ یہی مسئلہ صحیح تھا، طلاق نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہرگز نہ کرنا چاہیے، بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو جزا کو۔
کافر جو ہے نا آخرت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے مر گئے مر گئے، آپ دوبارہ نہ پیدا ہونا ہے نہ حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر 2 نگہبان فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز ہیں لکھنے والے۔ ہم سمجھتے کرامن کاتبین ان کے نامہ ہوں گے، کرامن کاتبین نامہ نہیں ہیں ان کے، کرام کریم کی جمع ہے یعنی معزز، اور کاتبین کاتب کی جمع ہے لکھنے والے، تو ان کے نامہ کرامن کاتبین نہیں ہوتے، بلکہ یہ 2 فرشتے ہیں، سیدھی جانب والا نیکی لکھتا ہے، بائیں جانب والا گناہ لکھتا ہے، اور ریکارڈ روز کا یہ فجر کے بعد آتے ہیں، عصر میں ریکارڈ لے کے چل جاتے ہیں، عصر میں نائٹ کے آتے ہیں رات والے، رات بھر انہیں کیا باری کاما کرا آگو کاما پورا نوٹ کر لیتے، اور فجر میں پھر انہوں وہ پورا دفتر لے کے واپس جاتے، روز کا جو ہے اس کا دفتر جمع ہوتے رہتا، اور پھر مر گیا نا پھر اس کا دفتر اس کو محفوظ جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر میدان حشر میں وہ ریزلٹ کی شکل میں اس کو دیا جاتا ہے، اعمال نامہ بولے تو ریزلٹ، کرامن کاتبین، وہ نگہبان فرشتے معزز ہیں لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، گنہگار فاجر فاسق جہنم میں ہوں گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، داخل ہوں گے جہنم میں روز جزا میں، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہ جہنم سے غائب نہیں رہ سکتے، جیسے دنیا میں مجرم بھاگ جاتے نا، ملتے ہی نہیں بیٹے، ہاں جی، وہاں اللہ سے بھاگ کر کوئی نہیں جا سکتا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور آپ کیا جانیں روز جزا کیا ہے، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر کیا جانیں آپ وہ روز جزا کیا ہے، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، اس دن کسی کو کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوگا، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن حکم تو بس اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھائی اور بہنیں مجلس میں شریک ہیں، ہر ایک کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما، جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔